بعد الممات إمام في التقى في الزهد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. ناظرین کرام، انشاءاللہ آج کی مجلس میں گزشتہ مجلس کی باتوں کی تکمیل کریں گے. اس میں ہم بات کر رہے تھے کائنات کا بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اس کائنات کے اندر جو قانون سازیاں ہیں وہ بھی اسی کی طرف سے ہیں. وہ اکیلا اس دنیا کا بنانے والا، اور اسی وجہ سے وہ ایک اکیلا ہی اس کے قانون کا بنانے والا بھی ہے. اس نے کسی کو بھی اس قانون سازی کے عمل میں شریک نہیں کیا، کسی سے مشورہ نہیں لیا، کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کس کو کون سا کام دینا ہے. کسی سے اس نے رائے مشورہ نہیں لیا اور نہ ہی کسی کو شریک کیا، بلکہ ایک اکیلا ہی اس دنیا کے سارے قوانین، سارے اصول کا بنانے والا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ساری چیزوں کے اصول اور ان کی حکمتیں، ان کے عملی کردار اور ان کے بیک گراؤنڈ سے بھی ساری چیزوں سے واقفیت رکھتا ہے. وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ عالم الغیب ہے. 1000 سال بعد اس قانون کا کوئی توڑ پیدا ہو جائے، حالات ایسے بن جائیں کہ یہی قانون اس وقت نقصان دہ بن جائے، ان چیزوں کا بھی وہ علم رکھنے والا، ما کان وما یکون کا علم رکھنے والا. اور اس وجہ سے وہ ایک اکیلا ہی ایسا قانون ساز تھا جس کا قانون رہتی دنیا تک چل سکے، رہتی دنیا تک وہ ایکسپائر نہ ہو، موقت اور ٹیمپرری نہ ہو. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون سازی کا عمل شروع کیا. ہم ان لوگوں کی بات نہیں کریں گے جنہوں نے شریک ٹھہرائے اور انہوں نے کہا کہ فلاں شریک ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فلاں کام میں ساتھ دینے والا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. قانون سازی کے عمل میں بھی اللہ تعالیٰ کا برابری کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. اور جب دنیا کا قانون ساز وہی ہے تو دین اور اسلام جو کہ فطری دین ہے، فطری اور طبعی لائف اسٹائل اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، دین اسلام کا بنانے والا بھی وہی اللہ ہے. اور اسی وجہ سے 1400 سال ہو گئے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے گئے ہوئے. آج تک ان کے کسی بھی کام کو کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ پرانا ہو چکا ہے، حالات بدل گئے ہیں، اس لیے اس میں چینجنگ آنی چاہیے، اس میں بدلاؤ ہونا چاہیے. وضو کا طریقہ جو 1400 سال پہلے سکھایا ہے وہی آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. نماز کا طریقہ جو 1400 سال پہلے سکھایا تھا وہی آج بھی ہے اور ہمیشہ جب تک اسلام باقی ہے وہ رہے گا. کوئی عمل لائق تبدیلی نہیں ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آ سکتی، تغیر اور تبدل نہیں کیا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتھارٹی کسی کو نہیں دی بلکہ خود اپنے پاس رکھا. شریعت سازی کا کام بھی اسی نے کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. نبی رسول بہت سارے دنیا میں آئے اور ان کی شریعتوں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. ان شریعتوں کو ان نبیوں نے نہیں بنائی. کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. آدم علیہ السلام کی شریعت کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. موسیٰ علیہ السلام کو 2 وقت کی نمازیں 24 گھنٹے میں کس نے دی؟ اللہ نے. موسیٰ علیہ السلام ہی کی امت میں 10 روزے کس نے فرض کیے؟ اللہ نے. ہماری اس امت میں 1 مہینے کے روزے کس نے فرض کی؟ اللہ نے. اور 24 گھنٹے میں 5 نمازیں اس امت کو کس نے دیں؟ یہ بھی اللہ نے. شریعت سازی کا کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. کسی نبی مرسل، کسی پیغمبر، کسی ولی، کسی کو بھی یہ اتھارٹی اللہ نے نہیں دی کہ اس میں کوئی تغیر تبدل لائے، ان میں کوئی بدلاؤ لائے. ایسی اتھارٹی کبھی نہیں دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ.
اے عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے، تم نے لوگوں کو کہا ہے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو۔ مریم کے بیٹے، تم نے ایسا کہا ہے؟ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سبحانک، اے اللہ، ایسے میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو نے تو مجھے نبی بنا کر بھیجا، تیرے قانون میں میں صرف ایک نبی ہوں، تیرا پیغام تجھ سے لے کر تیرے بندوں تک پہنچا دینا، یہی میرا کام تھا۔ شریعت سازی تو نے یہ کام مجھے دی نہیں تھی، میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں نے نہیں کہا۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کہا ہوتا تو اے اللہ تو جان لیا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں کہا عیسیٰ ابن مریم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر جگہوں پر یہی استعمال کیا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر جگہوں پر عیسیٰ علیہ السلام کا نام جہاں بھی لیا ہے وہ مریم کا بیٹا کہہ کے نام لیا ہے۔ کہا اے مریم کے بیٹے، لوگوں کو بتاؤ جو تمہیں میرا بیٹا کہتے ہیں یا اللہ کا ایک حصہ مانتے ہیں، ثلاثہ، تین کو وہ اللہ مانتے ہیں، ان میں سے ایک تجھے بھی شامل کرتے ہیں، تم ان سے کہو اگر میں تمہیں تمہاری ماں مریم اور تم جیسے جتنے بھی نبی ولی ہیں پیغمبر ہیں سب کو میں ہلاک کر دوں، سب کو میں تہس نہس کر دوں، کون ہے بچانے والا؟ ان لوگوں سے پوچھو جو لوگ تمہیں معبود مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ان سے کہو کہ مجھے اور میری ماں کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا کون ہے بچانے والا؟ ایسا جب کہو گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ قانون سازی عیسیٰ نے نہیں کی۔ آج بہت سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کئی باتیں بیان کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتھارٹی نہیں دی کہ وہ دین اسلام کے اندر قانون بنائیں یا شریعت سازی کریں۔ رسول بننے سے پہلے اللہ نے کہا تھا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، ایک ایسا کام آپ کو دینے والے ہیں، ایسی چیز کا مکلف بنانے والے ہیں جو بڑا بھاری بوجھ ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ایک بھاری بوجھ آپ پر ڈالنے والے ہیں اور اس بھاری بوجھ کو اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہوگی، ہم آپ کو اس کا مکلف بنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ہم اپنا میسج بھیجتے ہیں، اپنا پیغام بھیجتے ہیں، اپنا قرآن نازل کرتے ہیں، اپنا دین اسلام نازل کرتے ہیں، دین اسلام کے قانون اور شریعت آپ پر تھوڑے تھوڑے ہم نازل کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی وہ آپ کے پاس پہنچتا جائے آپ لوگوں تک ان کو پہنچائیے، اور یاد رکھیے آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، نازل کرنا، قانون بنانا، قانون سازی کرنا یہ ہمارا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں، آپ کا کام صرف لوگوں تک پہنچا دینا۔ بلغ ما انزل الیک، آپ میرا پیغام ان تک پہنچا دیجئے جو آپ پر اتارا جائے وحی کے ذریعے۔ ایک اور موقع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے نبی جو بولتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے، زبان ان کا استعمال ہم کرتے ہیں، باتیں ہماری ہوتی ہیں اور زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، آواز ان کی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بولتے ہی نہیں، بولتے کب ہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیغام بھیجتا ہے، اپنا میسج بھیجتا ہے، وہ اس میسج کو ریسیو کرتے ہیں اور اسے بندوں تک پہنچا دینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ کچھ لوگوں میں غلط فہمی ہو سکتی تھی، وہ سوچ سکتے تھے کہ نئی شریعت سازی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل دخل ہے، کوئی کردار ہے، کسی بھی طرح سے انہوں نے دخل اندازی کی ہے، کسی کو سنت بنا دیا، کسی کو واجب بنا دیا، کہیں کوئی اور دخل دیا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی بات کمی زیادتی کر لیں، وہ بات جو میں نے نہیں کہی ہے اس کو بڑھا لیں، یا جو بات میں نے کہی ہے اس کو گھٹا لیں، کیفیت بدل دیں، کچھ اور کر لیں، میرے قانون میں، میری شریعت جس کو میں نے بنایا ہے اس میں کوئی کمی زیادتی، حذف، اضافہ، ترمیم، تعدیل کر لیں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، تھوڑی سی بھی اگر ایسی ہیرا پھیری ہو جائے
لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے داہنے ہاتھ سے اس کو پکڑ لوں گا. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور میں محمد کے شہر رگ کو کاٹ ڈالوں گا. بہت بڑی وارننگ تھی میرے بھائیوں. ناظرین کرام، آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت سازی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دخل نہیں دے سکتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دخل نہیں دے سکتا، کسی بڑے سے بڑے نبی رسول کو دخل نہیں دے سکتا، بھلا اور کون ہے جس کو قانون سازی میں اس دنیا کی فطرت کو بنانے میں اپنا شریک سفر بنا سکتا ہے، شریک عمل بنا سکتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دنیا کے سارے قوانین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، شریعتوں کو اللہ نے بنایا، ان میں جو تحریفیں لائی گئیں وہ تحریفیں الگ ایک طرف ہیں، وہ انسانی عمل دخل ہیں، اور اسی لیے تو انہیں دین نہیں مانا گیا. وہ فطرت سے دور ہٹے ہوئے ہیں، اور اس فطرت سے دوری کی وجہ سے ان کی افادیت بھی نہیں ہے. جو چیزیں، جو اصول اس وقت دین سے ہٹی ہوئی ہیں اور لوگوں نے بنائی ہیں، یقیناً آج کے دور میں بھی اس کی افادیت عام لوگوں میں نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے انہیں دین سے دور کرنے، ہٹانے، الگ کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے معاملے میں کسی نئی چیز کا آغاز کیا، اس کا وہ کام قابل رد ہے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا. ناظرین کرام، وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، انشاءاللہ جاری رکھیں گے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سمو عن ملاذات الحیات. اللہ کے ایک ہونے کا اقرار. اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ مجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے. انسانیت اور امن کا پرچار. اے لوگو، سلام کو عام کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو. نفس کو شر سے محفوظ رکھنے کی ہدایت. آخرت کی ابدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت. اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آئے جب بندہ یہ کہے کہ اے پروردگار، اگر تو نے مجھے اور دنیا میں موقع دیا تو میں نیک بن جاؤں گا، لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. پیغام قرآن جانیے شیخ سلطان سیف محمدی کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. ہے ابتدا تجھی سے کہ تو ہی عظیم ہے. یہ کائنات عبارت اسی کے نام سے ہے، ہر ایک سمت ہیں، دیکھو نشانیاں اس کی. کیا خوب زیبار مدینے کی فضا ہے، خوشبو میں بسی کیسی یہ طیبہ کی ہوا ہے. رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. انسان کی زندگی میں تباہی مچانے والے، انسان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دینے والے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والے، انسان کے دل کو زنگ آلود کر دینے والے، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے. وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا. جانیے شیخ سہیل رحمانی سے ہر جمعرات دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ الحمدللہ i+TV کو ایک لمبے عرصے سے دیکھ رہے ہیں. آپ نے اپنے اس اسلامک ٹی وی چینل کو جیسے اپنے فیملی کا حصہ سمجھا، ہر اچھے برے وقت میں سنبھالا. جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں، ایک ٹی وی چینل 24 گھنٹے اتنے بڑے پیمانے پر مسلسل چلانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں. بس ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں، اس رمضان کے موقع پر اپنی زکوٰۃ،
صدقات اور عطیات، آئی پلس ٹی وی کو بڑھ چڑھ کر ڈونیٹ کریں تاکہ آپ کا یہ اسلامک ٹی وی چینل حقیقی امن کے پیغام کو دنیا بھر میں اور بہتر انداز سے پہنچاتا رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے کال کریں 09588888826 پر یا آن لائن ٹرانسفر کریں ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر 001121212311، IFSC کوڈ ICIC 00000011، برانچ اندھیری ویسٹ۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ سمو عن ملاذات الحياة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ کا استقبال ہے وقفہ کے بعد۔ ہماری باتیں جاری تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اور اس کے قانون کو بھی اسی نے بنائے، جتنے بھی اصول ہیں اسی نے بنائے۔ نبیوں رسولوں تک کو یہ اجازت نہیں دی کہ اس قانون سازی میں شرکت کریں یا دخل اندازی کریں۔ نبیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی، یہ باتیں گزر چکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا کے قانون کو بنایا تو انبیاء کی عصمت کا بھی خیال رکھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کی عصمت کا خیال رکھا، ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا۔ یہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا ذکر ہونا ضروری ہے۔ اگر انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عصمت کا خیال رکھتا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور غلطی کی سزا بھی انہیں دی گئی، جنت سے وہ نکالے گئے؟ آخر ایسا کیوں ہوا؟ دوسرے نبی حضرت یونس علیہ السلام، انہوں نے غلطی کیسے کی؟ ان کی عصمت کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے غلطی سے انہیں کیوں نہیں بچایا؟ حضرت یونس علیہ السلام نے جیسے ہی غلطی کی انہیں سزا بھی ملی اور ان کو مچھلی نے نگل لیا، ایسا کیوں ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام، ان سے غلطی کیسے ہوئی؟ انہوں نے قبطی کو ایسا ہاتھ مارا کہ وہ اسی وقت مر گیا، یہ بھی ایک غلطی تھی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کی عصمت کا خیال رکھتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ بعض نبیوں سے کچھ ایسی غلطیاں ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مواخذہ کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کا سادہ سا جواب یہی ہوگا کہ انبیاءوں نے جو اس طرح کی غلطیاں کی ہیں یہ بھی رب کے قانون کا ایک حصہ ہے، رب کے اصول کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو انسانوں سے آباد کرنا چاہتا تھا۔ اگر آدم علیہ السلام سے وہ غلطی نہ ہوتی تو پھر ان کو لانے کا کوئی اور طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایجاد کرتا۔ کچھ اور نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اس طرح کا کام لیا جس کو بہانہ بنا کے ان کو زمین پر لایا جا سکے۔ یہ قانون سازی کا ہی ایک حصہ ہے اور اس میں بھی اللہ کے سوا کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہے، نہ ہی وہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام، انہوں نے جو غلطی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی مواخذہ کیا۔ گاہے بگاہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ایسا دکھایا ہے اور لوگوں کو یہ خبردار کیا ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے نبیوں سے بھی محاسبہ کر سکتا ہے، ان کا حساب لے سکتا ہے، انہیں ان کی غلطیوں کی سزا دے سکتا ہے۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے کئی بار دکھاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سزا دی اور ایک نبی بھی اللہ کے سامنے بے بس ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی نبی ہے تو اللہ کے سامنے اتنا بڑا ہے کہ وہ کسی کی بھی سفارش کر سکتا ہے، کسی کو بھی جنت پہنچوا سکتا ہے، کسی کے لیے بھی جہنم حرام کر سکتا ہے، کسی کو بھی جنت کی جائیداد لکھ کے دے سکتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نبی رسول بھی بے بس ہیں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام۔ ان کے واقعہ میں ایک عجیب سی کڑی ہے
اور وہ یہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ ظنون، یہ یونس علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنے گاؤں سے، اپنے گھر سے نکل کے چلے گئے، اللہ کی اجازت کا انتظار نہیں کیا۔ وہ جب جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا اور مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو نگل لو۔ مچھلی نے نگل لیا۔ کچھ روایتیں کہتی ہیں کئی دنوں تک رہے، کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے انہیں نگل لیا، اور وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پاک ہے اے اللہ، میں ظالموں میں سے ہوں، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ یہ جو آواز ہے، تین اندھیریوں کے اندر سے یہ آواز نکل رہی تھی۔ پانی سمندر کے اندر گہرائیوں میں یہ ایک تاریکی تھی، اور دوسری تاریکی مچھلی کے پیٹ میں تھے، یہ ایک تاریکی تھی، اور ایک تیسری تاریکی دنیا میں جو رات ہے، رات کا وقت، اندھیرا پن، یہ ایک تاریکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، تین اندھیریوں کے اندر سے وہ پکار رہا تھا میرا بندہ یونس، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا نہ پڑھتے تو بروز قیامت جب سور پھونکا جاتا، سارے لوگ قبروں سے اٹھ کر نکل کر اللہ کے سامنے حاضری دے رہے ہوتے، محشر کے میدان کے لیے جا رہے ہوتے، لوگ قبروں سے نکلتے، یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ دعا ڈال دی۔ یہ دعا جب انہوں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اے مچھلی اب اسے نکال دو۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نکال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا، آدم علیہ السلام اور اس طرح کے بہت سارے انبیاء ہیں، ان کی گرفت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جب قانون سازی میں لوگوں کو شبہ ہو جائے ایسا کام کسی نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت مواخذہ کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر عصر کی نماز کے بعد اپنی بیویوں کے گھروں میں زیارت کے لیے جاتے، ان کی خبر خیریت لیتے۔ ایک بار غیرت میں آ گئیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے کہا کہ فلاں ام المومنین کے پاس آپ وقت زیادہ لگاتے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے روکا جائے فلاں کے گھر جانے سے۔ وہاں جا کے ہر روز وہ شہد پیتے ہیں اور کافی ٹائم ان کو دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، آتے ہیں بس ایسے مل کے چلے جاتے ہیں، ہمیں ٹائم کم دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دن مسجد سے نکل کر ان کے گھر کی زیارت کی تو وہاں انہوں نے ان کو شہد پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ نے اس کو پیا اور پینے کے بعد پھر آگے بڑھے اور دوسری ازواج کی آپ نے زیارت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ نے مغافیر کا استعمال کیا ہے؟ مغافیر ایک قسم کا پھل ہے جس کے اندر ایک طرح کی بدبو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے بڑی سختی سے نفرت تھی۔ جب یہ بات انہوں نے سنی تو انہوں نے کہا نہیں مغافر سے میرا کیا تعلق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہو سکتا ہے آپ نے شہد پیا ہو اور شہد کی مکھی نے مغافیر میں سے رس لیا ہو اور اس کی وجہ سے اس کی خوشبو آ گئی ہو شہد میں اور آپ نے شہد پی لیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو سکتا ہے ایسا۔ حضرت حفصہ کے پاس جب گئے، حضرت عائشہ نے ان کو سکھا دیا تھا، یہی بات انہوں نے بھی کہہ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے تو انہوں نے قسم کھائی، انہوں نے یہ مکمل عزم کر لیا کہ اب میں شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لما تحرم ما حل اللہ لک، جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا اسے تم اپنے نفس پر حرام کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ لما تحرم، ایسا کیوں کر رہے ہو اے محمد؟ میری رضامندی تمہیں نہیں چاہیے، تمہاری بیویوں کی رضامندی چاہیے۔ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہو؟ نہیں جانتے تم بیویوں کو خوش کرنے گئے اور مجھے ناراض کر بیٹھے، ایسے تو میں ہی ناراض ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تبتغی مرضات ازواجک، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو خوش کرنا، ان کو راضی کرنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اے محمد، اس لیے تم شہد کو حرام کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں بات کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سہم گئے، کانپ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیسے کہہ دیا۔
ایک چھوٹی سی بات تھی، انہوں نے اپنے لیے کہا تھا کہ آج سے میں شہد نہیں پیوں گا کیونکہ اس میں اس طرح کی بو آ جاتی ہے، اگر شہد کی مکھی نے مغافیر میں سے رس لیا ہو تو۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور ان کو منع فرمایا کہ یہ اتھارٹی ہم آپ کو نہیں دیتے ہیں کہ آپ شریعت یا قانون سازی میں دخل اندازی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کے ساتھ جس نبی نے بھی اس طرح کی غلطی کی ان کو محاسبہ کر کے، ان کا مواخذہ کر کے ہمیں یہ درس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ شریعت سازی میں، دنیا کے قانون بننے میں، دنیا کے اصول بننے میں، اسلام اور شریعت کے بنانے میں کبھی کسی کا کوئی دخل نہیں رہا، نہ ہی یہ اتھارٹی اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے، نہ نبی رسول کو، نہ فرشتوں کو، نہ کسی ولی کو، نہ اور کسی کو۔ یہ سارا کا سارا کام اللہ نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے، کسی اور کو اس میں کوئی دخل نہیں دیتا۔ دنیا بھی اسی نے بنائی اور دنیا کے اصول اور قانون بھی اسی نے بنائے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے ہم آج کی مجلس یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں مزید وضاحت کے ساتھ ہم سنیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمو عن ملاذات الحياة وذكر